أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی. اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے یا پھر دیگر معاملات کے اندر بھی اسلام ہے یا نہیں. اس سلسلے میں 3 باتیں آئی تھیں کہ ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے، گھر، اسکول، دفتر، کالج جو بھی ہے، ادھر ایک واسطہ پڑتا ہے، اور دوسرا واسطہ جو پڑتا ہے جہاں سے ہم گزرتے ہیں، راستہ، اور پھر تیسرا ہمارا ابلاغی نظام ہے، یعنی روابط. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی اور کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی. آج انشاءاللہ ان باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ کہ ہمارا گھریلو نظام. گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے جڑا ہوا رہے، چھوٹا بڑوں کا برابر ادب کرتا رہے، اور جب چھوٹا اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے تو پھر بڑوں کے دل میں چھوٹوں کی محبت بیٹھتی ہے، تو اس کے ساتھ رحم، کرم، عفو درگزر کا معاملہ بڑھتا ہے. اور پھر جو نوجوان ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے تو ایک ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر ایثار کی صفت پیدا کرے. ایثار کا کیا مطلب؟ کہ اپنے بجائے دوسرے کو ترجیح دینا. ہمارے پاس کوئی بچہ اگر کسی اپنی، اس کو مثال کے طور پہ اگر سب کو ایک ایک آئس کریم لا کے دیا جائے اور اپنی آئس کریم وہ کھا لے، تو وہ دوسرے کی آئس کریم جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، لے کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر جو بڑے ہوتے ہیں وہ مسکرا کر دیکھتے رہتے ہیں. اس سے بچوں کی اب ہمتیں بڑھتی. پھر اس کے بعد جب ماں باپ رخصت ہوتے تو پھر یہی بچے اپنے بھائی بہنوں کا حق مار کے کھانے کی عادت بن جاتی. کیوں؟ ان کو بچپن میں ان چیزوں سے نہیں روکا گیا تھا. اس لیے آج بڑے ہو کر جب ایک چھوٹا سا معاملہ، ایک 10 تولہ اگر کوئی وراثت چھوڑ کے گیا تو اس کے لیے بھی لڑ بھڑ کے ایک دوسرے کی جان لینے کو بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں چھوٹے تھے وقت ان کو ایثار نہیں سکھایا گیا. اور ہمارا ایک معاشرہ بھی یہ بن گیا کہ ہم کسی کو فخریہ انداز میں اگر کوئی بات سناتے، وہ یہ سناتے کہ میں نے اپنا پورا حق وصول کیا، بلکہ میں نے تو اپنے حق سے زیادہ بھی وصول کر کے بتایا. یہ معاملات بھی سامنے ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنا حق فلاں کو دے دیا، یہ فخر سے نہیں سناتا. یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری ذہنیت کا یہ فساد ہے جس کی وجہ سے آج آپسی محبتیں، مودتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہمارے اندر ایثار کی صفت پیدا ہو جائے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، اگر یہ پیدا ہو گئی تو ہر شخص اگر یہ کرنے لگ جائے گا تو آپسی اتنی محبتیں بڑھے گی کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اور پھر گھریلو معاملات کے سلسلے میں ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کے حقوق ہیں. جس طرح والدین کے حقوق ہے کہ والدین کا یہ حق ادا کرنا کہ بھئی ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا. اگر باپ راضی تو اللہ راضی، اگر ماں باپ ناراض تو پھر اللہ ناراض، اگر اللہ ناراض تو پھر کس طرح ہمارا بیڑا پار ہوگا. یہ جہاں ہے وہیں یہ بھی ہے ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو نیک اخلاق، اچھی تعلیم یہ سکھائیں. یہ ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی شخص
ان چیزوں سے محروم رہتا ہے یا رکھتا ہے، تو پھر آنے والی زندگیوں میں یہی بچے ان ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اب آج خود دیکھیے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو وہ ایک مطالبہ کیے، یہ فلاں چیز دلائے یا فلاں چیز، اگر ماں باپ تھوڑا آگے پیچھے ہو تو اس کے چہرے پر کتنے بل پڑ جاتے ہیں، ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ماں باپ کے وہ احسان جو اس کے پیدا ہونے سے لے کے اب تک لگاتار کرتے گئے ہیں، اس پر پانی پھیر کے کہتا ہے کہ میرے لیے کیا کرے۔ یہ وہ بد اخلاقیاں ہیں جس کی وجہ سے، اچھا یہ بد اخلاقیاں آج کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بد اخلاقی آپ کر لیے مٹ گئی، آنے والی نسل آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے میری عزت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، وہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، تو اس سے چھوٹے برابر اس کی عزت، اس کا احترام کرتے رہیں گے۔ دوسرا معاملہ جہاں ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے سڑک۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم راستے میں دیکھیں کہ کوئی راستہ گزرنا چاہتا ہے، روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ عمر رسیدہ ہے تو وہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے، کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اپنی گاڑی روکے اور اس کو گزرنے دے۔ اور پھر اور یہ بات بھی آئی تھی کہ وہ لوگ جن کے دل اسلام سے منور نہیں ہیں، ان لوگوں میں یہ مزاج ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے گزرنے کے لیے وہ راستہ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور ہمارے سڑکوں پر یہ معاملہ پیش آتا ہے، چاہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک جو جام ہوتی وہ سڑک کے تنگ ہونے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو رون کر پہلے گزروں، اس وجہ سے ہی عموماً ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک سیکنڈ رک جاؤں، اس کو گزرنے دوں۔ اگر یہ بہت کم ہوتے ہیں کہ راستے وسیع ہونے کے باوجود بھی، بڑے ہونے کے باوجود بھی ٹریفک جام کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے گزروں، ایک 10 سیکنڈ رکنے کے لیے بھی وہ گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، ٹکر لگ جائے، تو ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ اگر وہ ذرا طاقتور ہے، کوئی اس کے اثر و رسوخ ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں لیڈر کہتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو وہ جھٹ سے اترتا ہے اور غلطی کس کی ہے کیا ہے دیکھے بغیر پہلے ایک آدھ رکھ دیتا ہے۔ یہی نظام ان لوگوں میں دیکھیے جن لوگوں کے اسلام کی دولت سے جن کے دل منور نہیں ہے، وہ رک جاتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہیں، ایک دوسرے کی پہلے خیریت پوچھتے ہیں، اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں، یعنی پولیس وغیرہ، اور پھر ان کے پاس انشورنس وغیرہ کا بھی نظام، وہ آتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے پاس گاڑی کی اہمیت نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، انسان کی اہمیت ہے، انسانیت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نظام کو اچھا بنانے کے لیے کچھ اچھائیاں بھی اختیار کی ہیں، کچھ برائیاں ضرور ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کی ہر برائی اپنے اندر لے لی ہے، اور ان کی جو برائیاں ہیں، چھوٹے کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ، بال کے گندے قسم کا اسٹائل وغیرہ، یہ سب ہم اپنے اندر لے لیے، اور ان کا یہ جو معاشرتی نظام ہے، ایک دوسرے کی انسانیت کا خیال کرنا، انسانیت اپنے اندر پیدا کرنا، وہ ہم نہیں لیے۔ ہم ایسا محسوس ہو گیا کہ ہم ہر کسی کی ہر گندگی بٹور رہے ہیں، بھنگی کی بکیٹ بنے ہوئے، ہر کسی کی جو ہے گندگی اپنی بکیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ارے بھائی کسی کی اچھائی لو تاکہ ہمارے اندر اچھائی پیدا ہو، جب ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوگی تو پھر معاشرہ اچھا ہوگا، اور جس معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، جس معاشرے کے اندر سدھار نہیں رہتا، اس معاشرے کے اندر ہر جدید آلات وبال جان بن جاتے ہیں۔ جو مواصلاتی نظام ہے، آج ہم کسی کے گھر گئے، ہم ایسا ایک کھٹکا مارے، 2 3، شریعت بھی اتنا ہی کہتی ہے 3 کھٹکا مارو، اس کے بعد اگر اندر سے آواز نہ آئے تو چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لگاتار مارتے چلے جا رہے ہیں، وہ جس حالات میں بھی ہے وہ باہر آئے۔ پھر وہ کس حال میں، ہم کیا جانتے،
کہ وہ دوا کھا کے سو رہا ہے، تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، جس حال میں بھی ہے، اتنا دندناتے کہ وہ نکل کے باہر آئے۔ شریعت نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھا، اس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں سمجھی، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، امت کو یہ دی ہے آپ نے۔ پھر جب جدید معاشرے کی اصلاح نہیں ہوئی، پھر جدید چیزیں کس طرح وبال جان بنتی ہے، ذرا غور کیجئے۔ آپ جائیے سوشل میڈیا پر، کسی ویڈیو کے یا کسی کا کوئی کلپ ہے، اس کے آپ کمنٹس پر نظر ڈالیے، 70% وہ ہوں گے جو اس کی برائی میں ہوں گے، اور بعض جگہ تو حد تو یہ ہوتی کہ اس کے ماں باپ کو نہیں بخشا جاتا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ معاشرہ اگر ایسا چلے گا تو پھر بتاؤ، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو تعلیمات ہم کو ملی، جس سے ہم ایک اچھے معاشرے کو ہموار کر سکتے تھے، کس طرح کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ اسی لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اور پھر جہاں یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آئی کہ ہمارے گھریلو معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، گزشتہ 2 جمعوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام نے معاشرت سکھائی، معاملات سکھائے، ہر چیز اسلام کامل و مکمل مذہب ہے کہ اسلام کسی بھی گوشے کے اندر، کسی بھی معاملات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی وہاں تعلیم موجود نہ ہو۔ جب اسلامی تعلیمات موجود ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالیں اور اس طرح اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی زندگی میں ڈھالیں گے تو پھر ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہے، ہم کو یہ تعلیم ملی ہے، ضرورت نہیں پڑے گی، خود لوگ دنیا دیکھے گی۔ اچھا، ایک چیز ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب ہم یہ معاملات میں پڑھتے ہیں تو دیگر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا کوئی تعلیمات نہیں ملی اسلامی؟ کیا ان کے مذہب نے کوئی ایسی معاشرتی نظام نہیں بتایا؟ اگر وہ ہمارے بیانات سنیں گے، اسلامی جتنے علماء ہیں ان کے بیانات سنیں گے تو وہ تو یہی تصور کریں گے کہ بھئی ہم سے اچھی باتیں تو یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا قول ایک ہے، فعل ایک ہے، دونوں میں تضاد ہے، بولتے ایک ہے، کرتے ایک ہے۔ اگر ایسا ہمارا قول اور فعل میں اگر تضاد ہوگا تو پھر قول اور فعل میں تضاد ایک سچے پکے مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ حالات کے رخ کو دیکھ کر بات نہیں کرتا، وہ حالات کو دیکھ کر اپنی باتیں نہیں بدلتا، بلکہ وہ غور و فکر کر کے، ختم قرآن کے موقع پہ یہ بات آئی تھی، وہ غور و فکر کر کے ایک بات اپنے اندر طے کرتا ہے تو اسی پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو اسلامی شعار کے اندر، اسلامی مزاج کے اندر ڈھالنا چاہیے، اسی وقت ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں گے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی اور پھر ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔